بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل آئیڈیل ایک خاندان میں ہوتے، باپ بھی آپ کا شاندار، ماں بھی بہت سلجھی ہوئی سمجھدار، بہن بھائی بھی بہت اچھے تگڑے، بے شمار آپ کے گھر، بے شمار زمین. جو مالی طور پہ آسودگی ممکن ہو سکتی ہے وہ آپ کے پشت پہ ہوتی ہے. آپ کو جہیز میں 50-60 تولے زیور بھی مل جائے اور آپ کو جہیز بھی اچھا مل جائے. آپ سوچیں، دیکھنے والے سبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچی کی قسمت کتنی اچھی ہوگی، کتنے اچھے بختوں میں جا کے جس سے بیاہ ہو وہ بھی پڑھا لکھا خاندان ہو، لڑکا بھی پڑھا لکھا ہو. پر کچھ عرصے کے بعد آپ کو لگے کہ جیسے آپ کی بیٹی جیسے شمع ہوتی ہے، جلتی ہے، جلنے کے بعد شمع کبھی بڑھتی نہیں ہے، بھڑکتی ہے، پر ساتھ ساتھ وہ پگھلتی جاتی ہے. جب بیٹیاں پگھلنے لگ جائیں، دکھ سے ان کی زندگی کمزور ہونے لگے، کمتر ہونے لگے، تو کبھی کبھی ضرور رکنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے. جس بچی کو ناقدری کا سامنا ہو اور شوہر بے قدرہ مل جائے، یہ بے قدرہ شوہر بہت پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی مارکیٹنگ والا بندہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا بندہ بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے یارانے بہت ہوں، دوست احباب بہت ہوں اور جن کو شام کو دیر تک بیٹھنے کا چسکا ہو اور لپکا ہو. یہ جوا بھی کھیل سکتا ہے، یہ شراب بھی پی سکتا ہے، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مختلف بری جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں. ان کا غصہ آ کے اپنے گھر پہ نکلتا ہے. غصہ کیوں نکلتا ہے؟ یہ اپنی اس شرمندگی کو اور شرمساری کو کم کرنے کے لیے، اور یہ بھی ان کا ایک خیال ہوتا ہے کہ میری طرف دھیان نہ جائے، سو یہ اندر سے بدتمیز اور بد تہذیب نہ ہونے کے باوجود بھی گھر آ کے جو ٹون استعمال کرتے ہیں وہ لٹرلی دلوں کو چیر دینے والی ہوتی ہے. سو ایسی بچیاں جن کے گھر بڑے تگڑے ہوتے ہیں اور جن کی زمینیں بھی پیچھے ہوتی ہیں، پر ہوتی وہ سلجھی ہوئی بچیاں ہیں، کم زبان اور کم بولنے والی. آپ سوچئے کہ ان کی زندگی میں یہ تکلیف آ جائے تو وہ کیا کریں. آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ گھر توڑنا کوئی حل نہیں ہے، آپ ان کے آگے کھڑے ہو جائیں یہ بھی کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ ایسے جو لوگ ہیں، ایسے جو فرد ہوتا ہے، یہ عام طور پہ 2-3 منہ والا ہوتا ہے. یہ جب اپنے سسرال میں جاتے ہیں تو بہت ڈیسنٹ بن کے، بڑا کمپوزڈ بن کے ظاہر کرتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ آن دس ارتھ، اور مجھ جیسا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ جب اپنے ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں وہاں بھی یہ سبمسو ہوں گے، ہمبل ہوں گے، اپنی بیوی کے ساتھ سخت ہوں گے، وہاں اس پہ روب ڈالیں گے میری ماں کے ساتھ تم ذرا زیادہ خیال کرو، زیادہ اطاعت کرو، ابا کو پانی پلاؤ، ابا کو کھانا. خود نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے، وہاں بھی یہ روب داب رکھیں گے اور ان کو میسیج دیں گے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں اور تم لوگوں کے لیے میں نے اس کو بالکل اپنے انگوٹھے کے نیچے داب کے رکھا ہے. وہ لوگ جو اپنی بیویوں کی عزت بننے نہیں دیتے، وہ اس لیے بننے نہیں دیتے کہ خود وہ بنانا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے. یہ ان کو اون بھی نہیں کریں گے اپنے خاندان میں، اپنی بھابھیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے بھی یہ ڈس اون کریں گے. اور یہ ان کا ایک طرز انتخاب ہے، یہ طرز زندگی، یہ غلطی سے نہیں ہوتا. جو بچیاں اس طرح کے گھروں میں پھنس جاتی ہیں ان کے پاس ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا صبر کم ہو جائے، ان کی برداشت کم ہو جائے. پر یاد رکھیے گا، ہم جس سوسائٹی میں ہیں یہاں بار بار رشتے نہ تو بنتے ہیں نہ توڑے جا سکتے ہیں. توڑنے میں بھی آسانی نہیں ہے. بے شک دوسری شادیاں ہو جاتی ہیں پر ان شادیوں میں بھی بہت کمپلیکیشن ہوتی ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ آج ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں. ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو صبر کرنا آ جائے. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ رات کو روتے اور جب آپ کے آنسو اور نیر بہاتی ہیں تو اس وقت آپ سجدے میں چلی جایا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں اور اسے یہ کہا کریں کہ سر جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارا جمع کرتے جائیے، پائل اپ ہوتا جائے اور مجھے اس کا اجر اپنے ہاں دے دیجئے. تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ سر آپ نے خود ہی تو کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ سورہ بقرہ میں آخری جو اس کی آیات ہیں وہاں پہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ، اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتا اس پہ بوجھ. تو اے پیارے رب، میری اوقات اور میری جو برداشت ہے وہ کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے،
تو پلیز کبھی برداشت نہ زیادہ مانگیے گا. اللہ معاف کرے، آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم اور آپ کیا مجال ہے اور ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں. سو ایسے میں آزمائش بھیجنے والے کو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، اس کے دامن سے لپٹنا چاہیے اور اس سے عرض کرنی چاہیے اور وہاں ہاتھ باندھنے چاہیے کہ سر پلیز بس ہو رہی ہے، اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اور اگر آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی آگے ہو رہے ہوں تو وہ جو آپ کا تماشا ہے یہ ان کی آنکھوں میں بھی اور ان کی یادداشتوں میں بھی ریکارڈ ہوتا ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے. آپ ظلم سہتے سہتے ایک دبی ہوئی اور پسی ہوئی پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے کہ جو اپنے بچوں کو بھی پھر دبو بنا دیتی ہے. تیسرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کام میں ہو، جس گھر میں ہو، اس میں زیادہ انوالو ہو جائیے اور آپ اپنے مرد سے توقع کم نہیں، میں تو کہتا ہوں بالکل چھوڑ دیا کیجئے. جیسے گزر رہی ہے آپ سوچیں کہ ابھی میرے لیے یہ آزمائش ہے. یہ جیسے آپ 3 گھنٹے کے لیے کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی احتجاج نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ اللہ کے ساتھ ایک سودا کر لیجئے کہ سر میں اتنا عرصہ اور چاہتی ہوں کہ پیشنس کے ساتھ برداشت کر لوں، اور مجھے اس عرصے میں آپ عقل سجھائیے کہ میں کیا کروں کہ اس کی نگاہ میں میری وقت ہو جائے اور میرے لیے یہ عزت کرنے لگ جائے. دیکھیں اللہ کے دل میں تو انسانوں کے دل ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہے پھیر دے. انسان کے دل پھر جاتا ہے، دن پھر جاتے ہیں، پر کبھی کبھی ہم اس سے کلیئرٹی کے ساتھ مانگے تو صحیح. اس بیچ میں میری آرزو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے احمقوں کے لیے بد دعا نہ کریں. بد دعا ان کو لگ گئی تو آپ بیوہ ہو جاؤ گے، بد دعا ان کو لگ گئی وہ بیمار ہو گئے تو بھی سارا بوجھ آپ پہ ہی آنا ہے اور آپ کے بچے بھی پھر سفر کریں گے. چوتھا کام ایک یہ ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو اگر آپ پڑھ رہے تھے تو اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کر لیجئے. بی اے کیا تو ایم اے کر لیں، ایم اے کیا تھا تو ایم فل کر لیں. اور پانچواں کام آپ یہ کر سکتے ہو کہ اپنے لیے اسپیس نکالیں جہاں آپ سرو کرنے لگ جاؤ. آپ گھر کی مایا اور میڈ سے ذرا ایک درجہ آپ کا بلند ہو جائے. آپ کسی اسکول میں، کسی جو اپنے آس پاس ویسینٹی میں جو بھی کام کرنے لگو گے، جو آپ کی انکم آئے گی 2 صورتیں ہوں گی. ساری آپ کو مل سکتی ہے، آپ کے بچوں پہ خرچ ہو سکتی ہے، اور اس کا ایک میجر چنک آپ کا سسرال یا آپ کا میاں بھی آپ سے چھین سکتا ہے. دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس آئے گا. چونکہ بہت گھروں میں یہ پرابلم ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کو جیب خرچ نہیں دیتے. ان کی اندر یہ کوئی میننس ہے، اتنے خود بھی اچھے خاصے آسودہ اور سوکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ماں اور باپ ہی ان کو پیسے دیتے رہیں. خواتین حضرات، میں کچھ خواتین سے، ایسی خواتین سے بھی ملا کہ میں ان کے سامنے لٹرلی ہمدردی کا اظہار بھی نہیں کر پایا. اس میں سے ایک نے کہا کہ سر میں جب اب کسی سے ملنے جاتی ہوں تو میں کسی کے گھر جا کے برقع بھی نہیں اتار پاتی، اس لیے کہ برقع تو میں دھو لیتی ہوں، کم پہنتی ہوں، پر اس کے جو نیچے میرے پہننے والے کپڑے ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ میں کسی جگہ ان کپڑوں کے ساتھ بیٹھ سکوں. یعنی پریزنٹیبل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بوسیدگی کی طرف گئے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ بھی وہ ہیں جو میری ماں مجھ کو آف اینڈ آن دیتی ہے، اور سردی کے الگ دیتی ہے، گرمی کے الگ دیتی ہے. تو میرے پاس یہی ہوتے ہیں پہن کے تو ظاہر ہے وہ کتنے سالوں تو نہیں چل سکتے. جب ان کے رنگ اتر جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا جو اپنی طبعی عمر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ میں کبھی اگر میاں کو کہوں کہ تمہاری عزت کا مسئلہ بھی تو ہوگا، تو وہ کہتا تم میری عزت کون سی ہو، میری عزت تو میرے پاس ہے. میں اپنے سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں ایک رسپیکٹفل آدمی ہوں. تمہاری اپنی زندگی ہے، وہ زندگی اس کے گھر تک ہے، وہ باہر اسے کبھی بھی اس طور پہ اون کر کے، یعنی یہ اس کے دل کی کہیں یا گانٹھ ہے یا جان بوجھ کے ہوتا ہے، یا وہ اپنے ایکسپینسز کو بچاتا ہے، جہاں وہ اللہ کی صریحاً نافرمانی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں پہ خرچ کرنے کو نہ صرف بہت پسند فرمایا، اس کو صدقہ بھی کہا. کیوں بھول جاتے ہیں ایسے لوگ کہ روز قیامت ان کی سفارش کے بنا، ان کی گواہی کے بنا جتنی بھی وہ انہوں نے ایم اے پی ایچ ڈیاں کی ہوں گی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. یہ ساری بدسلوکیاں ان کے بنڈل نہیں ہوں گے جیسے پیپروں کے بنڈل ہوتے ہیں، یہ پنڈے ہوں گی. جب وہ کھلیں گی تو اس کے اندر سے آپ کے وہ سارے لفظ
زہریلے لفظ، وہ آپ کی ساری بدسلوکیاں، وہ سارے جو آپ نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، وہ سارے دن، وہ ساری راتیں جو آپ نے سیاہ کی ہوں گی، اور انہوں نے صبر سے اس کو سہا ہوگا۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور اس وقت حضرت ابوبکر کے کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی، پہلے وہ سنتے رہے، آپ مسکرائے، پھر آگے سے انہوں نے جواب دے دیا، تو اللہ کے رسول نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا، تو حضرت ابوبکر کے استفسار پہ فرمایا کہ جب تک تم صبر کرتے رہے تمہاری جگہ ایک فرشتہ جواب دیتا رہا، اور جب تم نے صبر کرنا بند کیا اور خود سے جواب دیا تو فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی مظلوم اور معصوم خواتین جو ایسے ظالم مردوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، رب ان کی حفاظت کرنے پہ موجود نہ ہو اور اس کے نمائندے اور اس کے فرشتے وہاں پہ موجود نہ ہوں۔ یہ جو ہم زندہ رہتے ہیں، یہ جو سانس لیتے ہیں، ایسی عورتوں کو اللہ اولاد بھی خوب دیتا ہے، پر وہ ان میں پھر دل لگانے کی بجائے دل میں جو زخم ہوتے ہیں وہ ان پہ سڑتی رہتی ہیں، کڑتی رہتی ہیں، بے بسی کے ساتھ کچھ کر تو نہیں پاتی۔ سو ان کے لیے جو رستے میں نے بھی گزارش کی ہے ان پہ ضرور غور کیجئے، کہیں نہ کہیں سے چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور مجھے لگتا ہے اپنے آپ کو آپ اللہ کے حوالے ضرور کیا کریں، اس کی حفاظت میں دیا کریں اور اسے مانگا کریں کہ سر میری عزت، مجھے وقت، میرے کانوں کو بھی تو اچھے لفظ چاہیے جو میرا میاں مجھے کہا کرے، اور میں اس کے گھر میں بھی باوقت ہو جاؤں اور سوسائٹی میں بھی جہاں جہاں میں موو کرتی ہوں مجھے ترسنا نہ پڑے، مجھے دکھ میں ہمیشہ وہ جو نہ ڈوبا ہوا رہتا ہے میری والی، وہ والی کیفیت نہ ہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔